الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. سرزمین شہداء کوئٹہ کے فرزندوں، شہیدوں کی پرورش کرنے والی ماؤں، بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، آج ایک عجیب موقع ہے کہ ہم پچھلے شہداء کے چہروں کے حوالے سے ملتے ہیں اور کل کے شہداء کی لاشیں ہم سے پوچھ رہی ہیں کہ اب کیا دوبارہ ہمارے دوبارہ چہروں کے لیے بیٹھو گے یا پھر کچھ کر کے بیٹھے. شہر کی صورتحال تو یہ ہے کہ گزرو گے تو مل جائیں گی ہر موڑ پہ لاشیں. گزرو گے تو مل جائیں گی ہر موڑ پہ لاشیں. ڈھونڈو گے تو اس شہر میں قاتل نہ ملے گا. آخر محال پر یہی ہے. ایسے موقع پر ایک مجبور قوم کے سامنے کوئی رستہ کیا رشتہ ہے؟ احتجاج کے علاوہ اپنے شہیدوں کی لاشوں کو اپنی آغوش سے اٹھا کر اپنی مظلومیت پوری دنیا میں پہنچانے کے علاوہ کوئی اور قانونی رستہ رشتہ ہے؟ جو ہوا وہ قانونی تھا، جو ہونے جا رہا ہے وہ بھی اس لیے قانونی ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک بھی باقی بچے، یہ صوبہ بھی باقی بچے. اس شہر کی روڈ میں لوگ آئے، اس شہر میں امن ہو، شیعہ سنی بھائیوں کی طرف سے رہے. بلوچ پٹھان ہزارہ جتنی بھی کمیونٹیز ہیں سب کے سب بھائی چارے کے ساتھ ہیں. لیکن اس کے لیے شرط ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آئین اور قانون کی پابندی قائم ہو اور حکومتی ادارے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. لیکن آج جو حال نظر آ رہا ہے تمام ریاستی مشینری فیل ہو چکی ہے. تمام ریاستی مشینری فیل ہو چکی ہے. گورنر نے رات کو تسلیم کر لیا کہ انٹیلیجنس کے ادارے یا ناکام ہیں یا پھر ان مجرموں اور بھیڑیوں سے ڈرتے ہیں. پھر رستہ کیا ہے؟ میں چند باتیں عرض کروں گا جو مطالبے کی صورت میں ہے. آج آپ کو پتا ہے اس وقت پورے پاکستان میں ہر بڑے شہر میں مظاہرے ہو رہے ہیں. ظہر کے نماز کے بعد سے ہر طرف سے فون آ رہا ہے کہ بتائیں ہم نے کرنا کیا ہے. ہر طرف سے ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ بتائیں فیصلہ کیا کرنا ہے، اس کے مطابق پوری قوم سڑک پر ہوگی. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہمیں پورے پاکستان میں کیا کرنا ہے جس سے شیعہ قوم اور کوئٹہ کے ان مظلوموں کی آواز پوری دنیا تک بھی پہنچے اور وہی سربلندی دوبارہ حاصل بھی ہو جو شہداء کے خون نے عطا کی ہے. کرنا ہوگا، کرنا ہوگا، جینا ہوگا، مرنا ہوگا، کرنا ہوگا، کرنا ہوگا، جینا ہوگا، مرنا ہوگا، کرنا ہوگا، کرنا ہوگا، جینا ہوگا، مرنا ہوگا، کرنا ہوگا، کرنا ہوگا. نعرہ حیدری
میں آپ بھائیوں سے بزرگوں سے بھی پوچھتا ہوں، اپنی ان ماؤں اور بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں جنہوں نے اپنے پیاروں کی لاشوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے خود سجا کر حسین کی بارگاہ میں بھیجا ہے، جن بہنوں نے زینبی کردار اس خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا کہ مجھے یقین ہے زینب سلام اللہ علیہا نے ان بہنوں اور بیٹیوں کو سلام بھیجا ہوگا۔ ہمارے ان جوانوں نے جس انداز میں اپنے شہداء کو عزت اور تکریم کے ساتھ ان کی یاد کو، ان کے خون کے پیغام کو زندہ رکھا، مجھے یہ بتائیے کہ کیا اسی طرح سے خاموش رہ کر ہم سربلند جی سکتے ہیں، یا پھر ہمیں بھی پوری قوت کے ساتھ آ کر اس کوئٹہ یکجہتی کونسل کے ہاتھ مضبوط کر کے اپنی پوری قومی قوت کا اظہار کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ ہم تب تک اٹھیں گے نہیں جب تک گزشتہ مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک۔ میں پہلے اگر آپ لوگ ساتھ دے رہے ہیں، اگر آپ لوگ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں تو پہلے بہنیں نعرہ لگائیں گی لبیک یا زینب، اور پھر آپ جواب دیں گے لبیک یا حسین۔ پہلے بہنیں جواب دیں گی لبیک یا زینب، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک ایک منٹ، یا حسین۔ بہنیں ایک دفعہ پوری قوت کے ساتھ لبیک یا زینب، اور بھائی پوری قوت کے ساتھ جواب میں لبیک یا حسین۔ بہنیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ پوری قوت کے ساتھ، کوئی گلا ایسا نہ ہو جو خاموش ہو، حکومت تک پیغام پہنچ جائے، آرمی تک پیغام پہنچ جائے، دنیا کے ان تمام دہشت گردوں تک پیغام پہنچ جائے کہ کوئٹہ کے مسلمان، کوئٹہ کے علی والے، علی اور حسین کے فرزند جاگے ہوئے ہیں، غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اپنے حقوق جب تک حاصل نہ کریں خاموش نہیں رہیں گے۔ پوری قوت کے ساتھ بہنیں پکاریں گی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، کسی نے کہا تھا کہ خواہ دھوپ میں جل جاؤ، خواہ دھوپ میں جل جاؤ، ایک رسم بنا ڈالو۔ توجہ ہے آپ کی؟ خواہ دھوپ میں جل جاؤ، ایک رسم بنا ڈالو، جو سایہ نہیں دیتے وہ پیڑ جلا ڈالو، جو سایہ نہیں دیتے وہ پیڑ جلا ڈالو۔ انصاف کی کرسی سے انصاف نہ ہو حاصل، انصاف کی کرسی سے انصاف نہ ہو حاصل۔ انصاف ہے، یہ انصاف ہے، انصاف ہے منصف کو کرسی سے گرا ڈالو۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ ہم کوئی لمبے چوڑے مطالبات میں نہیں جاتے، ٹو دا پوائنٹ، سیدھے سیدھے چند مطالبات انگلیوں میں گنے جانے کے قابل۔
پہلا مطالبہ اس قوم کا یہ ہے، پہلا مطالبہ کہ اس شہر کو فوج کے حوالے کیا جائے۔ اگر فوج میں اس ملک کا، اس سرزمین کا، اس قوم کا درد ہے تو پھر فوج بھی آئے گی اور ٹارگیٹڈ آپریشن کرے گی، ٹارگیٹڈ آپریشن پھر کرے گی۔ اس لیے اس شہر کو فوج کے حوالے کیا جائے۔ دوسرا، فوج جب آئے تو بلا تفریق ہر اس مقام پر جہاں پر دہشت گردوں کے یا ٹھکانے ہیں یا تربیت گاہیں ہیں یا ان کی مائیں ہیں، بعض اوقات شاخیں کاٹی جاتی ہیں، جڑیں چھوڑ دی جاتی ہیں، جڑیں پھر نئی کونپلیں اور نئی شاخیں بناتی ہیں۔ اس وقت تک یہی ہوتا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کے ان تمام ٹھکانوں کو ٹارگٹ کر کے وہاں پر آپریشن کیا جائے۔ اگلی بات، اگلا مطالبہ، بلوچستان حکومت میں، سابق حکومت میں شامل بعض وزراء کے نام اس پریس کانفرنس میں جناب محترم عبدالقیوم چنگیزی صاحب نے بھی بیان کیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دہشت گردی میں باقاعدہ ملوث رہے اور اب بھی دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ ہمیں گورنر بلوچستان سے یہ توقع تھی کہ وہ ان تمام دہشت گرد وزیروں کو قانون کے آہنی جکڑ میں لے کر ان کا احتساب کریں گے، لیکن ہمیں مایوسی ہوئی کہ ایسا نہیں ہوا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان تمام وزیروں کو گرفتار کیا جائے اور شامل تفتیش کیا جائے، خود بخود دہشت گردوں کے ٹھکانے سامنے آ جائیں گے۔ اگلی بات، فوج کے اندر موجود، آئی ایس آئی کے اندر موجود، ایم آئی کے اندر موجود ان عناصر کو جو آئین کے خلاف دہشت گردوں کی سرپرستی کرتے رہے، ان کو الگ کر کے عبرت کا نشان بنایا جائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جس فورس کے پاس اس ملک کے سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، جس فورس کو پاکستان کا نصف بجٹ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ قوم کو تحفظ فراہم کرے، اسی کے اندر بعض آستین کے سانپ اس ملک کو کھوکھلا کرنے کے لیے امریکیوں اور انڈینز کے ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے نظر آئیں اور قوم خاموش رہے۔ اس لیے ایسے عناصر کو باہر نکال دیا جائے، بے دخل کیا جائے۔ اور اگلا مطالبہ، یہ مطالبہ میں بڑا سوچ سمجھ کے آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ کل سے مسلسل قومی اور عالمی میڈیا میں ہم نے یہ مطالبات رات بھر جہاں جہاں بات ہوئی، جن جن چینل سے بات ہوئی، یہ مطالبات پیش کیے ہیں اور لائیو گیا بھی ہے، آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جب ایک دفعہ آپ نے عملی طور پر دیکھ لیا کہ ریاست کے ستونوں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ ہم دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکے، فورسز ناکام ہو گئی، تو اب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ آئین کے آرٹیکل نمبر 9 اور آرٹیکل نمبر 25 کے تحت، میرے پاس یہاں پر موجود ہے، ریاست عوام کے جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ جب وہ ذمہ دار ہے اور خود حفاظت دینے میں ناکام ہے تو پھر یہ تو کر سکتی ہے نا کہ عوام کو اجازت دے، ان کو اسلحہ پرووائیڈ کرے، ان کو لائسنس پرووائیڈ کرے کہ عوام اپنی حفاظت خود کریں۔ کیا اس وقت کوئٹہ میں اب تک 1500 بے گناہ محبان اور پیروکاران اہل البیت کی لاشوں کے گرنے کے بعد
اور آج کے اس عظیم ہولناک انسانی المیے کے بعد اس بات کی گنجائش رہ گئی ہے کہ ان سیکیورٹی فورسز پر جو اس وقت جو باغیں جن کے ہاتھ میں ہیں ان پر تکیہ کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ ہمیں تحفظ فراہم کر سکتے ہیں. ہم اگر فوج کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے. فوج آئے ٹارگیٹڈ آپریشن کر کے اپنے اپنے کیمپس اور اپنی چھاونی میں چلی جائے, لیکن عوام کو یہ ایک دفعہ پھر میں بانگے دہل صاف لفظوں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ عوام کو اسلحہ دیا جائے, عوام کو لائسنس دیا جائے, پرمٹ دیا جائے اور اجازت دی جائے کہ عوام اپنی حفاظت خود کریں. میں یقین سے کہتا ہوں کہ جب شیعہ قوم اپنی حفاظت پر اتر آتی ہے تو پھر دنیا کی بڑی سے بڑی قوت بھی سامنے آئے, اس کو جرأت نہیں ہو سکتی کہ ایک شیعہ کا ایک قطرے خون وہاں بہا سکے. ماضی نے یہ ثابت کیا ہے کہ شیعہ قوم دہشت گرد نہیں ہے. ماضی نے یہ ثابت کیا ہے کہ شیعہ قوم کسی پر ظلم نہیں کرتی. ماضی نے یہ ثابت کیا ہے کہ شیعہ قوم کی سب سے بڑی قوت ہے ہی شہادت اور شہید. آج بھی ہماری قوت ہمارے شہداء ہے, آج بھی ہماری قدرت ہمارے شہداء کا خون ہے. ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جو اپنے بیٹوں کو وقت شہادت قریب بلا کر کہتا ہے کہ میرے بیٹو یا بنیا کونا مع الظالمین خصما وللمظلوم عونا. بیٹو یاد رکھو علی کے دین میں انسانوں کے دو طبقے ہیں, شیعہ سنی نہیں ہے, کافر مسلمان نہیں ہے, بلکہ وہ دو طبقے کون سے ہیں؟ وہ ایک طبقہ ظالم کا ہے اور دوسرا طبقہ مظلوم کا ہے. ہم اس علی کے ماننے والے ہیں اور علی کی وصیت یہ ہے کہ ہمیشہ ظالم کے دشمن بنے رہو اور مظلوم کے حامی بنے رہو. ہم ظالم کے دشمن تھے, ظالم کے دشمن ہیں, اور جب تک ہمارے وجود میں خون کا آخری قطرہ موجود ہے ہم ظالم کے دشمن بنے رہیں گے. تو ہمارا مطالبہ کیا ہوا؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ شیعہ قوم کو جو بھی جہاں بھی مظلوم ہے, شیعہ قوم کی بات نہیں ہو رہی, جو بھی جہاں بھی مظلوم ہے اس کو پرمٹ دیا جائے, اس کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنی حفاظت خود کرے. ہم اپنے مساجد کی, امام بارگاہوں کی, شخصیات کی, مارکیٹوں کی, محلوں کی, گلیوں کی, گھروں کی حفاظت بہت اچھی طرح سے کرنا جانتے ہیں, اس لیے کہ ہم سینے پر گولی کھانے والے لوگ ہیں, چھپ چھپا کر مار کر بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں. اگر مطالبات بہت سارے ہیں لیکن جو ان مطالبات کی روح ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں. اگر آپ لوگ ان مطالبات کے حامی ہیں اور دل سے حامی ہیں اور ان مطالبات کے حصول تک اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے رہنا چاہتے ہیں اور کوئٹہ یکجہتی کونسل کے بازو اور قوت بن کر میدان میں عزت نفس کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو بہنیں دوبارہ نعرہ لگائیں گی لبیک یا زینب, اور آپ اس کا جواب دیں گے لبیک یا حسین. لیکن 1 منٹ تک یہ نعرہ لگے گا, پوری قوت سے لگے گا, کوئی حسینی خاموش نہیں رہے گا اور کوئی زینبی خواہر خاموش نہیں رہیں گی. بہنیں پکاریں لبیک یا زینب.